اس ویڈیو میں لایا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر مضمون۔ آپ سے گزارش ہے کہ مضمون سنتے سنتے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست اور ساتھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ انتہائی نرم دل اور محبت و شفقت کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت عمدہ اخلاق اور اچھے کردار کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے اور غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی کی تھی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے، اس لیے انہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ خلافت کے دوران آپ رضی اللہ عنہ نے سادہ زندگی بسر کی۔ سرکاری خزانے سے آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے برابر وظیفہ لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔